الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آج ہم سورہ المائدہ آیت نمبر 61 اور 62 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے. سابقہ جو آیتیں گزری ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی کچھ عادتوں کا بیان کیا، ان کی کچھ برائیوں کا بیان کیا کہ یہ لوگ ایک تو دین کا مذاق بناتے ہیں، دین کی چیزوں کا مذاق بناتے ہیں، دین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، دین کا ادب احترام نہیں کرتے. یہ یہود کی عادتیں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کیونکہ وہ لوگ ایک تو برائی کرنا، ایک تو غلط کرنا، اوپر سے پھر یہ کہ دوسروں پر اس کا کیچڑ اچھالنا اور دوسروں کو غلط کہنا، کہ اپنے آپ کو غلط ہونے کے باوجود صحیح کہنا اور دوسرے جو ہیں وہ صحیح ہونے کے باوجود غلط کہنا، اور غلط بھی ان لوگوں کو کہنا جو کہ دیندار ہیں، جو کہ حقیقی طریقے پر عمل پیرا ہیں، جن کے پاس اللہ نے حقیقی دین کی دولت سے جن کو نوازا ہے، ان پر یعنی صحابہ کرام تھے اس ٹائم، تو ان کے اوپر الزام تراشی کرنا اور ان کے اوپر انگلی اٹھانا اور ان کے کردار انداز کو غلط کہنا، یہ ان کے اندر تھا. تو اللہ نے پھر پہلے ان کی یہ ممانعت کی کہ بھی یہ غلط کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب وہ نہیں رکے تو اللہ نے پھر ان کے پردے ہٹائے اور پھر ان کی چیزیں بیان کی کہ بتاؤ خود کہ یہ غلط یا وہ غلط. پھر ان کی برائیاں، ان کی وہ چیزیں ظاہر کر کے فرمایا کہ تم بتاؤ اللہ نے خنزیر کس کو بنایا تھا، بندر کس کو بنایا تھا، عذاب کس کے اوپر نازل ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے غرق کن قوموں کو کیا تھا، سارے یہی تھے، بنی اسرائیل والے. تو یہ مطلب بات یہ کہ اللہ نے پھر ان کے پردے ہٹائے، ان کی چیزوں کو ظاہر کر دیا. اب یہ ایک چیز سامنے آئی کہ یہ سارے معاملات ہوئے، لیکن اسلام سے پہلے تاریخ یہ ہے کہ یہود اور ان کے بعد نصارہ سب سے زیادہ عزت والے بھی تھے، اللہ نے علم بھی ان کو دیا تھا. تو یہ ساری چیزیں ان کے پاس تھی تو صحیح. پھر جس کو معلومات ہو، جس کے پاس علم ہو، جس کو سمجھ ہو، جس کے پاس عقل ہو، جس کو سب پتا چلتا ہو، سب پہچان رکھتے ہوں، وہ غلط ہوئے کیسے؟ پہچان تھی، علم تھا، سب ان سے پوچھتے تھے. تو پھر اب ان کی برائیاں ہو رہی ہیں، پھر اب ان کے عیب نکالے جا رہے ہیں، پھر اب ان کو غلط کہا جا رہا ہے. تو سب کچھ ان کے پاس تھا، پھر ان کو غلط کہنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر جب ساری معلومات علم کے یہ ماہر بھی تھے، سب کچھ تھا، تو پھر یہ راستہ بھولے کیسے؟ پھر ان سے یہ غلطی ہوئی کیسے؟ یہ بھٹکے کیسے؟ تو پھر اب یہ چیز آتی ہے، اللہ نے ان آیتوں کے اندر وہ چیز بتائی ہے کہ ایسا کیا کام تھا کہ جو ان کو علم کے باوجود ڈبو گیا، معلومات ہونے کے باوجود ان کو پھنسا گیا. وہ کون سی چیز تھی؟ ان آیتوں کے اندر اللہ نے اس چیز کا ذکر فرمایا اور فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ، یہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو قالو، یہ کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان والے ہیں. یہ یہود کی ایک جماعت تھی، حضور کے پاس آئی، تذکرہ پہلے بھی ہو چکا. تو یہ حضور کے پاس آئی تو آپس میں یہ پہلے سے طے کر کے آئے تھے نا کہ اگر ہماری مرضی کے مطابق بات ہوئی تو پھر تو ہم مانیں گے، نہیں تو ہم نہیں مانیں گے.